بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مسکراہٹ تھی کہ رات کی تاریکی کو دن کی روشنی میں بدل دیتی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ایک بہت چھوٹا اور عارضی مقام ہے، اور تمام بنی نوع انسان اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں زندگی کو انجوائے کرنے اور خوشی کے لمحات ڈھونڈنے سے منع نہیں فرماتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ذمہ داریاں تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں سکھایا کہ یہ زندگی کیسے مسکراہٹوں اور خوشی کے لمحات سے بھرپور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ مزاحیہ لمحات، جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کروانے آئی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا کہ بڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، جس پر وہ رو پڑی۔ لیکن آپ نے جلدی سے سمجھایا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں بھی جوان ہو کر جائیں گی۔ یہ سنتے ہی بوڑھی عورت خوش ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سواری کی درخواست کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش مزاجی سے فرمایا کہ اسے ایک اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو اس صحابی نے پریشان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، اونٹ کا بچہ میری سواری کے لیے موزوں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور واضح کیا کہ ہر اونٹ در حقیقت دوسرے اونٹ کی اولاد ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت نعمان رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے، ایک مرتبہ بازار گئے اور وہاں بہت اچھے پھل دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اچھے پھل ادھار کے طور پر دے دو۔ تو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ یہ پھل لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحفے کے طور پر یہ پھل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو جب لوگوں نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ سے ادھار کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پھل جس نے کھائے ہیں ان سے جا کر ان کی قیمت مانگو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھلوں کی قیمت کا مطالبہ کیا، حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بازار میں سب سے اچھے یہ پھل دیکھے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان پر سب سے پہلے آپ کا حق ہے، لیکن یہ خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے یہ طریقہ آزمایا، تو آپ ان پھلوں کی قیمت ادا کر دیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے اور ان پھلوں کی قیمت ادا کر دی۔ ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کے پہاڑ کے دوسری جانب کفار مکہ حملہ کے لیے تیار تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، اے سعد، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ان کفار پر تیر چلائیں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تیر چلانا شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈھال سے تیروں پر روک لیتا، تو حضرت سعد نے کچھ دیر کے لیے تیر چلانا بند کیے، تو اس کافر نے اوپر دیکھنے کے لیے سر اٹھایا کہ کیا ماجرا ہے، تو جیسے ہی وہ اوپر ہوا تو تیر سیدھا اس کے ماتھے پر لگا، جس سے وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی میں نظر آنا شروع ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نعمان، آپ کی داڑھی کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ تو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو امپریس کرنے کے لیے اپنی داڑھی کو پیلا کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ زندگی صرف غصے یا مسکن مزاجی کا نام نہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ آپس میں مذاق کرتے تھے، جو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔